اب یہاں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ذبح کرنے والے کا پاک ہونا وہ ضروری ہے، اور ایک اور اہم بات کہ ذبح کرنا یہ سیدھے ہاتھ سے ہی ضروری ہے یا کوئی الٹے ہاتھ سے بھی ذبح کر سکتا ہے۔ اب ذبح کرنے کے وقت کتنا ذبح کرنا ہے جانور کو اور کون کون سی رگیں کاٹنی ہیں، تو یاد رکھیے یہ دو ہو گئی ہیں، ایک یہ خون جا رہا ہے، ایک یہ خون جا رہا ہے، ان کو عودجین کہتے ہیں۔ یہ کل 4 رگیں، 1 2 3 4۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ، جگہ اور شرائط، اور قربانی کے وقت پڑھی جانے والی دعائیں بتا دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کا صحیح طریقہ جاننے سے پہلے چند اہم باتیں جو بہت ہی ضروری ہیں وہ جان لیجئے، اور دیکھنے اور سننے والوں کو یہ پیغام ہے کہ آپ اس پیغام کو ضرور مکمل سنیے، اس لیے کہ بہت سی ویسی باتیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں وہ اس پیغام میں آپ کو بتائی جائیں گی، اور پیغام کے آخر میں ویڈیو پریکٹیکل طریقے سے آپ کو دکھائی جائے گی کہ جس میں جانور کو کس طرح ذبح کرنا ہے، اور کون سی رگیں کاٹنی ہیں اور کون سی رگیں نہیں کاٹنی، اور کن کے کاٹنے سے حلال ہوتا ہے جانور اور کن کے کاٹنے سے جانور حرام ہو جاتا ہے، وہ بھی دکھائی جائے گی۔ اس لیے خود بھی اس پیغام کو مکمل سنیے اور سب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ آپ کی برکت سے سب شریعت مطہرہ کی روشنی میں وہ قربانی کا فریضہ ادا کر سکیں۔ قربانی کرنے سے پہلے چند اہم باتیں تو بہت زیادہ ضروری ہیں جاننا۔ سب سے پہلی بات کہ جب جانور قربان کرنے لگیں تو اس کے سامنے چھری کو تیز مت کریں، اس لیے کہ یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص کے پاس سے گزر ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص بکری کو ذبح کرنے کے لیے الٹا لٹائے ہوئے ہے اور اس کی گردن پر پاؤں رکھ کر اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے، اور یہ سارا منظر وہ بکری دیکھ رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس شخص کو ارشاد فرمایا، کیا تم اس جانور کو کئی مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟ تم نے اسے ذبح کرنے کے لیے لٹانے سے پہلے چھری کو تیز کیوں نہ کر لیا؟ تو معلوم ہوا کہ جانور کے سامنے چھری کو تیز مت کریں، اور پھر جس جانور کو ذبح کر رہے ہیں نہ اس کے سامنے کسی جانور کو ذبح کریں، نہ اس جانور کو کسی اور جانور کے سامنے ذبح کریں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جب جانور کو ذبح کر لیں تو اس کو اچھی طرح ٹھنڈا ہونے دیں تاکہ اس کا جو خون ہے وہ اچھے طریقے سے نکل جائے، اور گوشت میں نہ بدبو پیدا ہو، نہ ہی گوشت خراب ہو، نہ ہی مضر صحت ہو۔ ان چند باتوں کا احتیاط یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اب ذبح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ تو ذبح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جانور کو اس طرح کھڑا کر لیں کہ جب اس کو ذبح کرنے کے لیے گرائیں تو اس کے پاؤں وہ قبلے کی طرف ہوں، اور بہتر یہ ہے کہ اس کو بائیں کروٹ پر گرائیں تاکہ جو ذبح کرنے والا ہے اس کے لیے چھری پھیرنا وہ آسان ہو۔ یہ بہت ہی ضروری امر ہے۔ البتہ اگر کسی نے اس طرح گرایا کہ وہ دائیں کروٹ پر گرا ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر بائیں کروٹ پر گرانا ہے۔ جانور کو گرانے کے بعد چند باتیں بہت ہی ضروری ہیں۔ ایک تو جس نے ذبح کرنا ہے اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، اور اس کے منہ میں اگر پان، گٹکا، چھالیا، نسوار یا کوئی بھی چیز ہے تو اسے چاہیے وہ نکال دے تاکہ اس کے لیے یہ چیز آسان ہو کہ وہ تکبیر آسانی سے پڑھ سکے۔ اور اگر ایک شخص ذبح کرنے لگا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ضرور تکبیر پڑھ لے، اور اگر 2 شخص مل کر ذبح کرنے لگے ہیں تو دونوں کے لیے تکبیر پڑھنا وہ انتہائی ضروری ہے۔ دونوں میں سے اگر کسی ایک نے بھی جان بوجھ کر تکبیر نہ پڑھی تو جانور حلال نہیں ہوگا، البتہ اگر غلطی سے کوئی تکبیر نہ پڑھ سکا تو جانور حلال ہو جائے گا۔ اب یہاں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ذبح کرنے والے کا پاک ہونا وہ ضروری ہے؟ تو یاد رکھیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ ذبح کرنے والا باوضو اور پاک ہو، لیکن اگر وہ بے وضو ہے یا حالت جنابت میں بھی ہے تب بھی قربانی وہ کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا مرد ہی قربانی کر سکتے ہیں یا عورتیں بھی کر سکتی ہیں اور نابالغ بچے بھی کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے مرد، عورت،
نابالغ بچے یہ سب کر سکتے ہیں اگر انہیں ذبح کرنے کا طریقہ پتہ ہے، یا وہ بچے جو چھوٹے ہیں وہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ ذبح کر سکتے ہیں تو یہ ذبح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خود قربانی کرنا یہ افضل ہے۔ اگر کسی کو قربانی کرنے کے لیے ہمت نہ ہو تو اپنی بیگم صاحبہ کو کہہ دیں، وہ انشاءاللہ ذبح کر دیں گی، لیکن اگر کسائی سے بھی کروائیں تب بھی قربانی وہ ادا ہو جائے گی، لیکن اسے کہیں تکبیرات وہ ضرور پڑھے، تکبیر پڑھے بغیر جانور حلال نہیں ہوگا۔ اور ایک اور اہم بات کہ ذبح کرنا یہ سیدھے ہاتھ سے ہی ضروری ہے یا کوئی الٹے ہاتھ سے بھی ذبح کر سکتا ہے؟ تو اگر کوئی الٹے ہاتھ سے بہتر طریقے سے ذبح کر سکتا ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ سیدھا ہاتھ استعمال کرے، لیکن اگر اس نے الٹے ہاتھ سے ذبح کر دیا تو ذبح ہو جائے گا، لیکن افضل اور بہتر طریقہ وہ سیدھے ہاتھ سے ہے۔ الٹے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ عمل ہے، اس لیے ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ اب ذبح کرنے کے وقت کتنا ذبح کرنا ہے جانور کو اور کون کون سی رگیں کاٹنی ہیں، تو یاد رکھیے 4 رگوں کا کاٹنا وہ ضروری ہے، ایک حلق کی، ایک کھانے والی اور ایک اور 2 اس کے آس پاس 2 ہوتی ہیں۔ ان چاروں کا کاٹنا ضروری ہے، لیکن اگر کسی نے 3 کاٹ دیں تب بھی جانور حلال ہو جائے گا، اور اگر کسی نے صرف 2 کاٹیں تو اس صورت میں جانور وہ حرام ہوگا، وہ حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ اور ایک اور اہم بات کہ ان چاروں رگوں کے نیچے ایک ہڈی ہوتی ہے جو دماغ کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اس کو کسائی کو بالکل نہ کاٹنے دیں، اس لیے کہ وہ دماغ کی طرف جا رہی ہوتی ہے، جسے حرام مغز کہا جاتا ہے، اس کو نہ کاٹا جائے، تاکہ وہ جو سلسلہ ہے دماغ کے ساتھ جانور کا وہ بحال رہے اور جانور پورے طریقے سے جو جسم میں خون ہے وہ باہر نکال دے۔ اگر اس نے کسائی نے وہ حرام مغز کاٹ دیا تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ جو بقیہ خون ہے جسم کے اندر وہ گوشت میں سرایت کر جائے گا، اور وہ گوشت بدبودار، مضر صحت اور نقصان دہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ کسائی جلدی کے چکر میں کہ اس نے اور جانور بھی ذبح کرنے ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ گردن کو کاٹ دیتا ہے، جس کی وجہ سے جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وہ حرام مغز اس کو نہ کاٹنے دیں، تاکہ جانور پورے طریقے سے ٹھنڈا ہو جائے اور اس کا گوشت وہ اسی طرح صحت کے لیے بہتر رہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی کے وقت ان چیزوں کا خاص خیال رکھنے کی وہ توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور اہم بات، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ذبح کرنے والا کسائی وہ مسلمان ہو، اس لیے کہ ایسے موقع پر بہت سے نان مسلمز بھی وہ اس کام میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی غیر مسلم نے ذبح کیا تو آپ کا جانور وہ حلال نہیں ہوگا۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں، اور یہ بھی ضرور معلوم کر لیا کریں کہ آیا کسائی نے عید کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ یہ اللہ کے بندے اللہ کو ناراض کر کے اپنے پیسے کمانے کے چکر میں لوگوں کی قربانیاں وہ مکروہ اور ناپسندیدہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کا خاص اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جتنا زیادہ ہو سکے قربانی کا عمل اس طرح سے کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ شرف قبولیت کے مقام کو پہنچ سکے۔ اسی طرح اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ قربانی کے وقت دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، اس لیے کہ دعائیں یہ اللہ تعالیٰ کا مزید قرب عطا فرماتی ہیں۔ پہلی تو یہ چیز مد نظر رکھیں کہ جیسے ہی جانور کو قربان کرنے کا ارادہ کریں تو تکبیرات کا اہتمام کریں، جس کی برکت یہ ہے کہ انشاءاللہ قربانی کے وقت ضرور تکبیرات یاد رہیں گی۔ اور قربانی سے پہلے یہ دعا پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اس دعا کا اہتمام کریں، اور جب جانور ذبح کرنے لگیں تو اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر یہ ضرور پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ جانور کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور ذبح کرنے کے بعد اس دعا کا اہتمام کریں، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کی جانے والی قربانیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو اخلاص اور اپنی رضا والا بنائے، اور جتنے بھی اعمال کریں
انہیں احسن طریقے سے ادا کرنے کی ہمت، طاقت، توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اب آخر میں آپ ویڈیو پیغام کے ذریعے کون سی رگیں کاٹنی ہیں اور کون سی نہیں، اس کی تفصیلات دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کا ہر عمل سیکھ کر، سمجھ کر، اچھے طریقے سے اسے ادا کرنے کی ہمت، طاقت، توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے اور ہمارے تمام کاموں کو اپنی رحمت سے پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور ہم سب کو دین اور دنیا کی تمام خیریں اور بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں بار بار یہ رونقیں، یہ خوشیاں، یہ برکتوں بھرے لمحات ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ دیکھنا اور گزارنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر دیکھیں بکرے کی جو گلا ہے نا، اس کے اندر 4 رگیں ہوتی ہیں جن کو کاٹنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے جسے سانس لیتا ہے، اس کو عربی میں حلقوم بھی کہتے ہیں، اور ایک اس کے ساتھ یہاں نیچے ہے، ایک منٹ، ادھر ہے، یہ اس کو مری کہتے ہیں جسے کھانا اندر جاتا ہے۔ یہ 2 ہو گئی ہیں، ایک یہ خون جا رہا ہے، ایک یہ خون جا رہا ہے، ان کو اودجین کہتے ہیں۔ یہ کل 4 رگیں، 1 2 3 4، ان کو کاٹنا ضروری، یہ کٹ جائے بس بکرا کا ذبح ہو گیا، اس کے بعد مزید کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے اگر 3 کٹ جائیں، 1 2، ان میں سے ان دونوں میں سے کوئی ایک کٹ جائے تب بھی بکرا ذبح ہو جاتا ہے۔ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ جو اکثر لوگ ہوتے ہیں اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ہڈی کے اندر ایک رگ ہے، اس کو کاٹنا ضروری ہے۔ وہ حرام مغز کا ہوتا ہے جس کا دماغ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ آپ جیسے ہی اس کو کاٹیں گے یہ خون فوراً رک جائے گا، بکرا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جو بہتا ہوا خون ہے یہ حرام ہے، یہ خون اندر گوشت کے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ گوشت سے بدبو بھی آتی ہے، ذائقہ بھی خراب ہوتا ہے گوشت کا۔ لیکن کسائی لوگ اس میں یہ کرتے ہیں کہ اس کو کاٹ لیتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آدھا کلو خون اندر رہ جاتا ہے تو وزن بڑھ جاتا ہے تو گوشت کا، اور دوسرا یہ تو بکرا جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ان کو آگے دوسرے بکرے ذبح کرنے ہوتے ہیں، دوسرے گائے وغیرہ، تو ان کو جلدی ہوتی ہے۔ آپ اس کو اس طرح کاٹ کے چھوڑ دیں، جتنا خون بہتا ہے، اگرچہ بکرا کھڑا بھی ہو جائے اس کے بعد اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ خون بہتا جائے گا۔ خون بہنے سے جب مر جائے گا تو وہ یعنی سانس نکل جائے گا تو وہ بکرا حلال ہوتا ہے۔ ہاں، جتنا زیادہ خون بہے گا اتنا اچھا ہوگا، جتنا زیادہ ٹائم لے یہ۔ اور یہ 4 کاٹ دیں، اس کے علاوہ اور کبھی بھی کسائی کو یہ کاٹنے